خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ ساسانیوں کا پائے تخت قدیم زمانے میں ازتخر تھا، لیکن نوشروان نے مدائن کو دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ اسی وقت سے پایا تخت چلا آتا تھا اور یہ مقام سعد کی فرودگاہ یعنی قادسیہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ سفرا گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ راہ میں جدھر سے گزر ہوتا تھا تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ آستانہ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ اگرچہ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار تک نہ تھا، تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی اور تماشائیوں پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے۔ چنانچہ ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کان تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے سفراء آئے ہیں۔ یہ سن کر بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا اور سفراء کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے، موزے چڑھائے دربار میں داخل ہوئے۔ پچھلے مارکوں نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہوئی۔ ایرانی عموماً ہر چیز سے فال لینے کے عادی تھے۔ یزدگرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ برد۔ فارسی کے معنی کے لحاظ سے کہا جہاں برد۔ پھر کوڑے کی عربی پوچھی تو ان لوگوں نے کہا کہ سوت۔ وہ سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس را سوختند۔ ان بدفالیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا، لیکن شاہی آداب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سربراہ تھے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے، پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیہ یا تلوار۔ یزدگرد نے کہا کہ تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل اور بدبخت کوئی قوم نہ تھی؟ تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہارا سارا کسب نکال دیتے تھے۔ اس پر سب نے سکوت کیا، لیکن مغیرہ بن زرارہ ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کر اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ روسائے عرب ہیں، حلم و وقار کی وجہ سے یاوہ گوئی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کہا یہی زیبا تھا، لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں، ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں کٹتے مرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن خدائے تعالیٰ نے ہم پر ایک پیغمبر بھیجا جو حسب و نسب میں ہم سے ممتاز تھا، اور اول ہم نے اس کی مخالفت بھی کی۔ وہ سچ کہتا تھا تو ہم جھٹلاتے تھے، وہ آگے بڑھتا تھا تو ہم پیچھے ہٹتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دلوں پر اثر کیا، اور جو کچھ کہتا تھا خدا کے حکم سے کہتا تھا، اور جو کچھ کرتا تھا خدا کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں۔ جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ پر راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت میں ہیں، جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد غصے سے بے تاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ تم میں سے سب سے معزز کون ہے؟ عاصم بن عمر نے بڑھ کر کہا کہ میں۔ ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا۔ وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے سعد کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک، دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی۔ اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا۔ رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر مامور تھا، سابات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزدگرد کی تاکید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے تھے۔ اس عرصے میں بعض رئیس ادھر سے ادھر آ گئے، ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحد کی اخبار نویسی پر مامور تھا۔ اس حالت نے طول کھینچا تو رعایا جوگ در جوگ یزدگرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے مطیع ہوئے جاتے ہیں۔ چاروں ناچار رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا۔ 60,000 کی جمعیت کے ساتھ سابات سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے، لیکن فوج جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہایت بے اعتدالیاں کی۔ تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کے ناموس تک کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم اب فنا ہوتی نظر آتی ہے۔ رستم کی فوجیں جس دن سابات سے بڑھیں، سعد نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دم دم کی خبریں پہنچتی رہیں۔ فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کشی کی ترتیب،
عطارے کا رخ، ان باتوں کے دریافت کے لیے فوجی افسر متعین کیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ طلحہ ایک دفعہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے۔ ایک جگہ پیش بہا گھوڑا تھان پر بندہ دیکھا، تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی۔ اس عرصہ میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا۔ گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا، انہوں نے خالی کر دیا۔ وہ زمین پر گرا، انہوں نے جھک کر برچھی ماری کے سینے کے پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ 2 سوار تھے، ان میں سے ایک ان کے ہاتھ سے مارا گیا، دوسرے نے اس شرط پر امان طلب کی کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے میں تمام فوج میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن طلحہ لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے اور 60,000 فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قیدی نے سعد کے سامنے اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلحہ کے ہاتھ سے مارے گئے میرے ابن عم تھے اور 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ اسلام کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے ایسے حالات معلوم ہوئے جو اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بعد کے تمام مارکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ رستم چونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا، ایک دفعہ اور صلح کی کوشش کی۔ سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے۔ سعد نے ربیع بن عامر کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب و غریب حیت سے چلے، ارگ گیر کی زرہ بنائی اور اسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا، کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کے میان پر چیتھڑے لپیٹ لیے۔ اس حیت قضائی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر ایرانیوں نے بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا، دیبا کا فرش، زریں گاؤں تکیے، حریر کے پردے، صدر میں مرصع تخت۔ ربیع فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ ڈور کو گاؤں تکیے سے اٹکا دیا۔ درباری بے پرواہی کی ادا سے اگرچہ کچھ نہ بولے، تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ میں بلایا ہوا آیا ہوں، تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں تو میں الٹا پھر جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم سے عرض کی، اس نے اجازت دی۔ یہ نہایت بے پرواہی کی ادا سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے، لیکن برچھی جس سے عصا کا کام لیا تھا اس کی انی کو اس طرح فرش میں چبوتے جاتے تھے کہ پرتکلف فرش اور قالین جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ پھٹ کر بیکار ہو گئے۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین میں گڑ گیا۔ رستم نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مخلوق کے بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا کہ میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ درباری بار بار ربیع کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے، لیکن جب ربیع نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، اور جب اس کے کاٹ کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئیں تو ربیع نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ربیع اسی وقت چلے آئے، لیکن نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا۔ اخیر سفارت میں مغیرہ گئے۔ اس دن ایرانیوں نے بڑے ٹھاٹ سے دربار جمایا۔ جس قدر ندیم اور افسر تھے تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے، خیمے میں دیبا و سنجاب کا فرش بچھایا گیا اور خدام اور منصبدار قرینے سے دو رویا کھڑے تھے۔ مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑھے اور رستم سے زانوں سے زانے ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا۔ مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا، میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا، اسی لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہیں۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندے ہو کر گردن جھکائیں۔ مترجم جس کا نام عبود تھا، ہیرا کا باشندہ تھا۔ اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم بھی شرمندہ ہوا اور ندامت مٹانے کو کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی، میرا ایما یا حکم نہ تھا۔ پھر بے تکلفی کے طور پر مغیرہ نے ترکش سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا کہ ان تکلوں سے کیا ہوگا؟ مغیرہ نے کہا کہ آگ کی لو وہ چھوٹی ہے پھر بھی آگ ہے۔ رستم نے ان کی تلوار کا نیام دیکھ کر کہا کہ کس قدر بوسیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن تلوار پر باڑ ابھی رکھی گئی ہے۔ اس نوک جھونک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی۔ رستم نے سلطنت کی شان و شوکت کا ذکر کر کے اظہار احسان کے طور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم کو کچھ ملال نہیں بلکہ کچھ انعام دلا دیا جائے گا۔ مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام و جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا۔ رستم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی قسم، کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا۔ مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلح و آشتی کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔
علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے فاروق اعظم۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔